اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126۔ دعائے ابراہیم علیہ السلام۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا بلدا آمنا، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے رب اسے پرامن شہر بنا دے، کیونکہ آبادی بغیر امن کے باقی نہیں رہ سکتی، بد امنی سے شہر ویران ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور یہ مقام آج تک قابل احترام بھی ہے اور پرامن بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی حرمت کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن خطبہ ارشاد فرمایا، پہلے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اللہ نے مکہ کو حرام کیا ہے، یعنی محترم بنایا ہے، لوگوں نے نہیں کیا۔ تو جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے نہ وہاں خون بہانا درست ہے، نہ کوئی درخت کاٹنا درست ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ امامت کے سلسلے میں چونکہ یہ ہدایت کی گئی تھی کہ یہ فرما برداروں کا حصہ ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید رزق کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، لہٰذا انہوں نے رزق کی دعا صرف اہل ایمان کے لیے کی۔ اس دعا کا جواب اللہ رب العزت نے یوں دیا، قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اللہ نے فرمایا جو کفر کرے گا اس کو بھی تھوڑے عرصے کے لیے برتنے کا موقع دوں گا، یعنی جو شخص کفر کرے گا اسے بھی دنیا کی چند روزہ زندگی میں دنیاوی رزق سے فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا، اس لیے کہ دنیا میں ہمارا رزق کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، سب کو ملے گا، البتہ مرنے کے بعد کافر کے ساتھ یہ حشر ہوگا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، پھر اسے دوزخ کے عذاب میں دھکیل دوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ نقطہ حکمت ابراہیمی علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ نہیں فرمایا کہ مکہ اور اس کے ماحول کو گل و گلزار پھلوں کی زمین بنا دے، قابل کاش بنا دیجئے، بلکہ دعا یہ فرمائی کہ خواہ یہ چیزیں پیدا کہیں اور ہوں مگر مکہ میں پہنچا کریں۔ اس میں شاید یہ راز ہو کہ حضرت خلیل علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد کاشتکاری یا باغبانی کے کاموں میں مشغول ہو جائے، کیونکہ ان کو اس جگہ آباد کرنے کا منشا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود یہ فرمایا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خلیل علیہ السلام اپنی اولاد کا اصل مشغلہ بیت اللہ کی حفاظت، نماز کو رکھنا چاہتے تھے، ورنہ کیا مشکل تھا کہ خود مکہ کو ایسا گل و گلزار بنا دیا جاتا کہ دمشق و بیروت اس کے اوپر رشک کرتے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، ایسے شخص کو غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کو دنیا کا رزق فراوانی کے ساتھ مل رہا ہے، یعنی بہت زیادہ مل رہا ہے، تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے۔ نمبر 2، کفر کی وجہ سے انسان کی بدبختی، کفر پر موت انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں دھکیل دے گی، اگرچہ کافر حرم میں بھی مر جائے تو بھی اسے اس کا کفر جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخری وقت میں اپنے فضل سے کرم سے کلمہ نصیب فرمائے، آمین۔